نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم صدق الله العظيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين بے شک اللہ نے پسند کیا آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو جہان والوں سے ذریتم بعضها من بعض، بعض ان میں سے اولاد ہے بعض کی، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والے جاننے والے ہیں۔ اللہ پاک نے کائنات بنائی، زمین بنائی، آسمان بنائے، چاند سورج ستارے پیدا کیے، دریا ندی پہاڑ اشیار حیوانات جنات فرشتے، ساری مخلوق اللہ نے بنائی ہے۔ لیکن اللہ پاک نے ساری مخلوقات میں سے سب سے زیادہ اعزاز انسان کو بخشا ہے۔ پھر انسانوں میں سے سب سے زیادہ اعزاز اللہ پاک نے حضرات انبیاء علیہ السلام کو بخشا ہے۔ زیر درس آیت میں چند حضرات کا ذکر ہے۔ نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام۔ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے پیدا کیا اور انہیں بہت سارے اعزازات سے نوازا۔ اللہ پاک نے انہیں علم عطا کیا جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ۔ آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ بنایا جس کا قرآن میں ذکر ہے، فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ، کہ سارے فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا۔ پھر اللہ پاک نے آپ کو نبی بنایا۔ انبیاء علیہ السلام میں سے سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ پھر اللہ پاک نے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا۔ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے پہلے جس قوم نے شرک کیا ہے وہ قوم ہے جس کی طرف حضرت نوح علیہ السلام مبعوث ہوئے ہیں۔ یہ قوم پہلے موحد تھی، نیک تھی، اور اس قوم میں چند بزرگ گزرے ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں ہے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر۔ جب یہ وفات پا گئے تو شیطان نے انہیں دھوکہ دیا کہ یہ تم بڑے نیک آدمی تھے، تم ان کے مجسمے بنا کر رکھ لو، جب تم ان مجسموں کو دیکھو گے تو ان کی یادیں تازہ ہوگی اور پھر تم ان کی باتوں کو یاد کر کے اس پہ عمل کرو گے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ ایک نسل اسی طرح اس کو دیکھتی رہی اور ان کو یادیں ان کی تازہ ہوتی رہیں۔ جب یہ نسل زیر زمین چلی گئی تو پھر شیطان نے انہیں دھوکہ دیا کہ تمہارے بڑے ان کی پوجا کرتے تھے، تم بھی ان کی پوجا کرو۔ پھر یہ ان کی پوجا شروع کر دی، ان مجسموں کی۔ اللہ پاک نے ان کی ہدایت کے لیے، انہیں ایمان اور دین کی دعوت دینے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ تو یہ کہنے لگے، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو الہ مانو، اور یہ کہتے ہیں کہ تم اپنے الہوں کو نہ چھوڑو، ود کو، سوا کو، یغوث کو، یعوق کو، نصر کو، انہیں نہ چھوڑو۔
حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال انہیں تبلیغ کی ہے، دن میں بھی، رات میں بھی، تنہائیوں میں بھی، مجلسوں میں بھی، بار بار انہیں اللہ کی طرف بلایا۔ ایک وقت آیا کہ اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اب آپ کی قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ۔ جب اللہ پاک نے بتا دیا کہ اب کوئی ایمان نہیں لائے گا تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا کی ہے۔ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا، کہ اے میرے رب کافر قوم میں سے کسی کا گھر اب باقی نہ چھوڑ۔ چنانچہ اللہ پاک کی طرف سے طوفان آیا تو اس طوفان سے صرف وہی لوگ بچے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے، باقی سارے نافرمان جو ہے وہ غرق ہو گئے۔ وآل ابراہیم، اس کے بعد آل ابراہیم کا تذکرہ ہے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام میں سے سب سے اونچی شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، آپ کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی بعد جتنے نبی آئے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی آل سے آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام ہیں، ان کا لقب بنی اسرائیل ہے، اسرائیل ان کا لقب ہے، اور جو ان کی آگے اولاد چلی ہے انہیں بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد انبیاء کا سلسلہ بنی اسرائیل میں چلتا رہا، یہاں تک کہ آخر میں اللہ پاک بنو اسماعیل میں سے ہادی برحق امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ وآل عمران، اور اللہ پاک نے چن لیا آل عمران کو۔ عمران دو ہیں، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد ہیں اور دوسرے حضرت مریم علیہ السلام کے والد ہیں۔ تو یہاں عمران سے دوسرے عمران مراد ہیں جو حضرت مریم علیہ السلام کے والد ہیں۔ اس صورت کا نام آل عمران ہے اور یہ نام اسی لفظ سے لیا گیا ہے، آل عمران سے۔ اس صورت میں آل عمران کی تفصیلی واقعات ذکر کیے گئے ہیں، انشاءاللہ اگلی آیات میں اس کا ذکر آ رہا ہے۔ ذریۃ بعضها من بعض، یہ بعض کی اولاد میں سے ہیں، نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، پھر آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے بھی ہیں، اور آدم علیہ السلام کی تو اولاد میں سے سارے ہیں ہی ہیں، اور آل عمران جو ہے یہ آل ابراہیم میں سے ہیں، بعض کی اولاد میں سے ہیں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والے ہیں، ہر ایک کی دعا سنتے ہیں، ہر ایک کی پکار سنتے ہیں، ہر ایک کی ہر بات سنتے ہیں، اور خوب جاننے والے ہیں ظاہری احوال کو بھی باطنی احوال کو بھی، کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی اور مخفی نہیں ہے۔ تو کسی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری کوئی سننے والا نہیں، کوئی اور سنے یا نہ سنے، اللہ پاک سب کی سننے والے ہیں۔ کوئی اور کسی کا حال دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ پاک سب کا حال ہے دیکھنے والے ہیں۔ اللہ پاک سب کی سنتے بھی ہیں اور اللہ پاک سب کی قبول بھی کرتے ہیں۔ میں نے ایک درس میں یا جمعے کے بیان میں بتایا تھا کہ جب کوئی گناہگار اللہ پاک کو پکارتا ہے تو اللہ پاک جواب میں 3 بار کہتے ہیں لبیک لبیک لبیک، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ تو اللہ پاک سب کی سننے والے ہیں، کسی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔